اس لیے معاش پہ قبضہ ہونا اور معیشت کا مستحکم ہونا یہ ضروری ہے، اسلام نے اس کی نفی نہیں کی ہے۔ دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو۔ شاید میں نے کسی درس میں عرض بھی کیا تھا کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی حالت سخت کمزور تھی، جس طرح چوزا کمزور ہوتا ہے اس طرح وہ کمزور تھے۔ حضور نے اس صحابی کو دیکھ کر فرمایا کہ تیری یہ حالت کیا ہوئی؟ تو اس نے عرض کی حضور میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی کہ جو دکھ تکلیفیں اذیتیں عذاب آخرت میں میرے مقدر کے ہیں وہ دنیا پہ آ جائیں، تاکہ میں دنیا سے فارغ ہو کے آخرت میں صاف ہو کے جاؤں۔ بظاہر بڑی خوبصورت دعا تھی، لیکن حضور نے اس کو اس دعا پر داد نہیں دی۔ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ جو دکھ آنے ہیں آخرت میں نہ آئیں اس کے حصے کے دنیا پہ آ جائیں؟ فرمایا تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتریاں دے دے، آخرت میں بھی بہتریاں دے دے۔ تو بندہ مومن دو جہانوں کی بہتریاں مانگتا ہے، یہ نہیں یہاں دب کے رہیں، امریکہ کے تھلے لگ کے رہیں یہی ہمارا مقدور ہے۔ یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا مزاج کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے رسول کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے تاکہ یہ دین تمام دینوں پہ غالب آ جائے۔ غلبہ اسلام یہ ہمارا خواب ہے، اور اس کی تعبیر کے لیے ہم نے حالات کے مطابق ہر ذریعے کو جو شریعت کے کسی ضابطے سے نہ ٹکراتا ہو اسے اختیار کرنا ہوگا۔ لہٰذا اگر مال کی نفی کی جائے تو زکوٰۃ کہاں ہوگی؟ اگر مال کی نفی کر دی جائے تو حج پر جو استطاعت کی شرط ہے وہ پھر کس کھاتے میں جائے گی؟ اس لیے یہ ذہن دینا قوم کو، یہ سوچ دینی کہ جو ہے وہ مومن کا کیا تعلق مال سے، تجارت سے، کاروبار سے، یہ مسلمانوں کو کمزور کرنے والی بات ہے۔ اور بطور حوالہ میں آپ کے سامنے برطانیہ کی نو آبادیاتی وزارت کا جاسوس مسٹر ہیمفر، جس نے سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے، اس کی یادداشتیں اب مرتب ہو کے چھپ کے آ گئی ہیں، مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ سلطنت عثمانیہ کو اس جاسوس نے اس پر محنت کی اور اس کے لیے اس نے بڑا ورک کیا، اور اس حکومت کو توڑنے کے لیے اقبال بھی چیخا تھا، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ تو وہ جو مسٹر ہیمفر تھا جس نے کام کیا برطانوی نوآبادیاتی وزارت کے جاسوس کے طور پہ یہاں عرب میں، تو اس نے بیان کیا اپنی یادداشتوں کے اندر کہ مجھے 15-16 پوائنٹس پہ کام کرنے کا کہا گیا اور اس پہ میں نے کام کیا۔ ان میں سے دو چیزیں یہ تھیں کہ مسلمانوں کو یہ ذہن دینا کہ تمہارا کاروبار اور تجارت سے تعلق نہیں ہے، تم اللہ والے لوگ ہو، تسبیح پکڑو اور کسی حجرے میں بیٹھ جاؤ۔ یہ چیز راسخ کرنی تاکہ قوم کا زیادہ حصہ اس سمت آ جائے اور قوم مفلوج ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ذہن دینا کہ تمہارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، اور سیاست کو دین سے الگ کر کے پیش کیا جائے، تاکہ جو علماء اور مشائخ کا طبقہ ہے، جو قائدین ہیں، اور وہ اس سے دستبردار ہو جائیں اور قوم سیاست سے الگ تھلگ ہو جائے، اور ان لوگوں کے ہاتھ میں سیاست رہے کہ جو مذہبی حمیت اور غیرت نہیں رکھتی، تو نتیجتاً ان سے حکومت چھیننا اور ان کے اوپر جو یلغار ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کے اوپر آسان ہو جائے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے ان 16-17 کاموں میں سے 2 کام یہ سونپے گئے تھے، اور اس نے پوری شدت اور پوری محنت کے ساتھ اس پہ کام کیا کہ مسلمانوں کو ذہن دیا جائے کہ تمہارا تجارت سے کیا غرض، کاروبار سے کیا غرض، اور تمہارا سیاست سے کیا غرض، تم سیاسی نہیں ہوتے ہو۔ آج بھی ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم غیر سیاسی ہیں۔ مسلمان قدم قدم پہ سیاسی ہے، وہ سوچتا ہے عالم اسلام کے فروغ کے لیے، عالم اسلام کی بقا کے لیے، عالم اسلام کو تمام ادیان پہ غالب کرنے کے لیے، دین اسلام کو وہ منصوبہ بندی کرتا ہے۔
धड़का लगा रहता है, और वो धड़का ही इंसान को मंसूबा बंदी करने का ज़हन देता है, और उसके नतीजे के अंदर इंसान कारोबारी तौर पे आगे बढ़ता है। व मसाकिन तर्दौनहा, और तुम्हारे वो घर जिनको तुम पसंद करते हो। अपना घर, अपनी चार दीवारी, ये बहुत बड़ी दौलत और बहुत बड़ी नेमत है। हुजूर ने इरशाद फरमाया जिसको तीन चीज़ें मिल गई ये उसकी खुशबख्ती से है। अच्छा घर, अच्छी सवारी और अच्छी बीवी, ये जिसको तीन चीज़ें मिल जाएं ये उसकी खुशबख्ती से है, और अगर किसी को ये तीन चीज़ें ना मिलें तो ये उसकी बदबख्ती से है। तो अच्छा घर ये इंसान की आरज़ू है। तो उनसे पूछो जो किराए पे रहते हैं, जब मालिक मकान कहता 8 दिन के अंदर अंदर घर फारग करो, और जवान बच्चियां अब किधर जाए, आगे मकान मिल नहीं रहा, ये उससे को पूछे कि वो किस हाल में होता है, तो इस्लाम ने नफी नहीं की। हाँ, घर ज़रूरत के लिए हो, तफाखुर के लिए ना हो, एहसास लोगों को देने के लिए, अपनी ठाठ बाट का इजहार करने के लिए इसकी नफी की। गुंबद नमा मकानों की तामीर को शरीयत में नापसंद किया गया। लेकिन आसूदगी का घर, ज़रूरत का घर, इसका हिसाब नहीं होगा। लेकिन जो ज़रूरत से ज़ायद होगा उसका हिसाब होगा। तीन चीज़ों का हिसाब नहीं होगा। सतरे औरत के लिए जो कपड़ा पहना जाता है, दूसरा ज़रूरत का मकान, और तीसरा भूख के वक्त खाना और पीना। इन तीन चीज़ों का क़यामत के दिन हिसाब नहीं होगा। उसके अलावा सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हर नेमत के बारे में बंदे से पूछा जाएगा और उससे सवाल किया जाएगा। इसलिए हम अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर लें, ना ये है कि हम ज़ाहिर ठाठ बाट के लिए जो है वो हुदूद भी फलांग जाएं तो क़यामत के दिन फिर उसके हिसाब में जकड़े जाएं। हज़रत गौसे आज़म ने जो मकान के हवाले से बात कही है वो इस तरह के मकान के बारे में कही है। फरमाया मकान बना रहा है, बसेंगे और हिसाब तू देगा। तो शरीयत ने जो है वो मकान की नफ़ी नहीं की, उसके अंदाज की नफ़ी की। हुजूर ने खुद हुजरात तामीर किए थे अज़वाज के लिए, लेकिन वो इतने ऊंचे नहीं थे, बल्कि ज़मीन पे खड़े होके उनकी छत को हाथ लग जाता था। तो शरीयत ने इसकी नफ़ी नहीं की मकान की, उसके अंदाज की नफ़ी है। अब फरमाया ये 8 चीज़ें तुम्हें महबूब है। दोबारा सुन ले, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारे माल, तुम्हारी तजारत, तुम्हारे पसंदीदा बंगले और तुम्हारे कबीले, ये 8 चीज़ें अहब्बा इलैकुम, तुम्हें ज़्यादा महबूब हैं, मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रे। अगर अल्लाह, उसके रसूल करीम और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से तुम्हें ये 8 चीज़ें ज़्यादा महबूब हैं तो फिर फरमाया अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो। और अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं दिया करता। अब इन 8 चीज़ों से जो ताल्लुक़ है और मोहब्बत का जो रिश्ता फितरी है, इस्लाम ने उसकी नफ़ी किए बगैर मुआज़ना का हुक्म दिया कि तुम एक पलड़े में इन 8 चीज़ों की मोहब्बत रख लो, और एक पलड़े में अल्लाह और उसके रसूल करीम की मोहब्बत को रखो, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की मोहब्बत को रखो, और फिर वज़न करो। अगर जिहाद